حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے ایک خاص پیغام کے ساتھ بھیجا ہے، وہ یہ کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس میں ایک ایسی عظیم صورت ہے کہ اگر یہ تورات میں نازل ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی یہودی نہ رہتا، سب راہ ہدایت پا لیتے۔ اگر وہی صورت انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی بھی بت پرست نہ ہوتا، اور اگر وہ زبور میں شامل ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں سے کوئی آتش پرست نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر قرآن مجید میں اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کی برکت سے رب سے مدد پائے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے نجات حاصل کرے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا، اس رب کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں کاغذ بن جائیں، اور تمام انسان و فرشتے اس سورہ مبارکہ کی فضیلتیں لکھنا چاہیں تو وہ ایک فضیلت بھی مکمل نہ لکھ سکیں گے۔ جو اسے اخلاص سے پڑھے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پاکیزہ پیدا ہوا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز راستے میں ٹہل رہے تھے، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ پوچھا، تو کون ہے؟ کہا، ملک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے۔ ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا، میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار، تو نے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت خطاب ہوا کہ یہ اس لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین غیر کو دخل نہیں، صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور بہشتی سیب حضرت کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہا، پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لبیک۔ تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب کسی کی موت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلہ کی جانب کر دیا جائے اور اسے شہادت یعنی کہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جبڑے باندھ دیں اور آنکھیں بند کر دیں۔ جب اسے غسل دینے لگیں تو اسے تختے پر رکھیں اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں اور اس کے باقی کپڑے اتار لیں۔ اسے وضو کرائیں، لیکن نہ تو اسے کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ اب اس پر پانی بہائیں اور تختے کو طاق یعنی 3، 5 یا 7 مرتبہ دھونی دی جائے اور پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اسے گرم کر لیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو سادہ پانی ہی کافی ہے، اور گلے خیرو ایک قسم کی گھاس کے ساتھ اس کے سر اور داڑھی کو دھویا جائے۔ پھر اسے بائیں جانب پہلو کے بل لٹایا جائے گا۔ اب اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے گا، یہاں تک کہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز جو میت کے ساتھ نیچے کی طرف متصل ہے یعنی ملی ہوئی ہے، اس تک پانی پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ پھر اسے کسی چیز کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیں گے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں گے تاکہ اگر اس سے کچھ خارج ہو تو وہ اسے دھو ڈالیں، اور اسے غسل دوبارہ نہیں دیں گے۔ پھر اسے کسی کپڑے کے ساتھ خشک کریں گے اور کفن پہنا دیا جائے گا، اور اس کے سر اور داڑھی پر حنوط جو کہ ایک قسم کی خوشبو ہے اور اس کے سجدہ کے اعضاء پر کافور لگا دی جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں یعنی ازار، کفنی اور لفافہ کی صورت میں کفن دیا جائے گا۔ اگر وہ 2 کپڑوں کو کافی سمجھیں تو یہ بھی جائز ہے، اور جب وہ میت پر لفافہ لپیٹنے کا ارادہ کریں تو اس کی بائیں جانب سے ابتدا کریں، پس لفافہ اس پر ڈال دیں۔ پھر اسی طرح دائیں جانب سے۔ اب اگر میت سے کفن کے کھلنے کا خطرہ ہو تو اسے گرہ لگا دیں یعنی گانٹھ باندھ دیں، اور عورت کو 5 کپڑوں یعنی ازار، کفنی، اوڑھنی یا دوپٹہ اور سینہ بند جس کے ساتھ اس کے پستانوں کو باندھا جائے گا اور لفافہ میں کفن دیا جائے گا۔ پھر اگر 3 کپڑوں کو کافی سمجھیں تو یہ بھی جائز ہے، اور دوپٹہ قمیص یعنی کفنی کے اوپر اور لفافے کے نیچے ہوگا،
اور اس کے بال اس کے سینے پر رکھ دیے جائیں گے، اور میت کے بالوں اور داڑھی میں کنگھا نہیں پھیرا جائے گا، اور نہ ہی اس کے ناخن اور بال کاٹے جائیں گے، اور میت کو کفن پہنانے سے قبل کفن کو طاق مرتبہ خوشبو لگائی جائے گی۔ جب ان امور سے فارغ ہو جائیں تو اب اس پر نماز پڑھیں۔ اگر بادشاہ موجود ہو تو وہ لوگوں میں سے اس پر نماز کی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر بادشاہ موجود نہ ہو تو پھر محلہ کے امام کو مقدم کرنا مستحب ہے، اس کے بعد پھر ولی ہے۔ اب اگر میت پر نماز جنازہ ولی اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور آدمی نے پڑھا دی تو ولی اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور اگر ولی اس پر نماز جنازہ پڑھ چکا ہے، ولی کا مقصد ہے مالک، تو پھر اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر میت پر نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفنا دیا گیا تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد نہیں۔ اور نماز جنازہ پڑھانے والا بالکل میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر تیسری تکبیر کہے اور اب کی بار تکبیر کہتے ہوئے اپنے لیے، میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ باقی کسی تکبیر میں بھی اپنے ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ ایسی مسجد جس میں نماز 5 گانا بعد جماعت ہوتی ہو، اس میں کسی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب میت کو اس کے تختے پر اٹھائیں تو اسے اس کے چاروں پائیوں سے پکڑیں اور دوڑے بغیر اسے جلدی جلدی لے کر چلیں۔ جب میت قبر تک پہنچ جائے تو لوگوں کے لیے میت کندھوں سے اتار کر رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور لحد سامی بنائی جائے گی، اور میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے گا۔ جب میت کو لحد میں رکھا جا رہا ہو تو آدمی جو اسے رکھ رہا ہو وہ بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ کہے، میت کا چہرہ قبلہ کی جانب کر دے اور کفن کی گانٹھیں کھول دے، اور اس کی لحد پر کچی اینٹیں چن دی جائیں گی، اور پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے لگانا مکروہ ہے، بانس وغیرہ کے لگانے میں کوئی خرابی نہیں۔ پھر اس پر مٹی ڈال دی جائے گی، اور قبر چار کوئی نہیں بلکہ کوہان نما بنائی جائے گی، اور جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کچھ آواز نکالی اور پھر فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے گا، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے آواز نہ نکالی تو اسے کپڑے میں لپٹا کر دفنا دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث وارد ہے۔ ابو جمع صحابی سے ابن تحریزہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث مبارک سناتا ہوں۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمن رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اسے اپنی پناہ دے دیتا ہوں۔ بحوالہ حدیث بخاری۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا
اور فرمایا تم کس وجہ سے جنت میں سب سے آگے سبقت لے گئے؟ جب میں جنت میں داخل ہوا تو مگر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ پاک کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ بحوالہ حدیث ترمذی شریف حضرت کعب الاخبار سے روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے، اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور یہ روشنی کا موکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ و سفید لکیریں اور کھنچی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں۔ بعد ازاں اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے اور دوسرا زمین میں۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا کو نگاہ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان غرق ہو جائے، اگر ہوا کو چھوڑ دے تو جہان تہہ و بالا ہو جائے۔ بعد ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف پیدا کیا جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے، اور دنیا و ما فیہا اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اس کا نام فرتائیل ہے، اس کی تسبیح یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہاڑ کا موکل ہے، کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات نہیں اگتی۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دے دیتا ہے۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کو ہلانے کا حکم دیتا ہے، جسے زلزلہ کہتے ہیں۔ پس جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اسرار العارفین میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو 40 جہان کے برابر بنایا ہے۔ ہر جہان میں اس کے 400 حصے ہیں، ہر ایک حصہ اس دنیا سے 4 گنا بڑا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے اور وہاں کے رہنے والے صرف فرشتے ہیں، نہ آدم، نہ شیطان، نہ بہشت، نہ دوزخ۔ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ان 40 جہانوں کے پیچھے حجاب ہیں جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ توریت میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا۔ ایسی صورت ہے کہ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا۔ اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے آتش پرست نہ بنتا۔ یہ صورت اس واسطے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد آپ کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پاوے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان اور 7 زمینیں کاغذ ہو جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل لکھتے رہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکیں گے۔ یہ صورت گناہوں کی معافی ہے، موت کی سختی کو کم کرتی ہے، قبر میں نور بن جاتی ہے، پل صراط پار کراتی ہے، جہنم کے دروازے بند کرتی ہے اور اللہ کا مقرب دوست بناتی ہے اور جنت میں داخل کراتی ہے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قرآن کریم کی یہ صورت مبارکہ کو دل سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔